بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض دفعہ انسان کا چھوٹا سا معمولی سا عمل اس کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کئی بار یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، بیان کی ہے کہ انسان عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، تاکہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت سے ایک بالشت کے کنارے سے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح عمل کرتے کرتے دوزخ تک وہ پہنچ جاتا ہے، صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ رحمت خدا بندی بہانہ میں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے نا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، اپنے غلام سے فرمایا کہ اسے اٹھا کر صاف کر لو۔ غلام نے اٹھا لیا، صاف کر کے اسے کھا لیا، اور شام کو جب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے، لاؤ، تو عرض کیا کہ وہ تو میں نے صاف کر کے کھا لیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا جا تو آزاد ہے، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ وہ بڑا متعجب اور حیران ہوا کہ میری آزادی کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو کوئی روٹی کا ٹکڑا گرا پڑا پائے اس کو اٹھا لے، اس کو صاف کرے، اسے یا تو کھا لے یا کسی محفوظ جگہ پر رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ تو جب کہ تو مغفرت کا حقدار ہو گیا تو میں تجھے غلام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جا تو آزاد ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، ایمان تھا۔ اسی طرح انسان اپنے جذبہ ایمانی کے تحت جب کوئی کام کرتا ہے نا، للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی وقت، کوئی لمحہ اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کی عطا کے بغیر نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت اس کی رحمتیں اور برکتیں جاری اور ساری ہیں۔ انسان کو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ان لمحات کو، ان ساعات کو کسی لحاظ سے بھی ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس میں تو ہر لمحہ عبادت، ریاضت، خدمت میں گزارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اتنے متواتر روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہم یہ گمان کرنے لگتے تھے اب کبھی آپ افطار نہیں کریں گے، اس لیے فرمانے شعبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے تو وہ تو فرضی روزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے، لیکن ایک بندہ جو خود ذوق اور شوق کی وجہ سے اپنے اوپر عبادت کو لازم کر لیتا ہے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی خاطر، تو اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، بندہ عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کا ناک، یعنی کہ ہر جسم کا حصہ اور عضو بن جاتا ہوں۔
وہ مجھ سے دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ موقع اللہ غنیمت کے طور پر عطا کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ تھوڑا سا وقت صرف رضائے الہی کے لیے، کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں، کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں، یا کسی مزدوری کے طور پہ نہیں، رضائے الہی کے لیے چند لمحات اور اس کی رضا کے لیے خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر یہ آسان فرمائے گا۔